پوری دنیا دے جے تسی منگتے پھر دیو ڈالر چاہیے ڈالر چاہیے ڈالر چاہیے ڈالر چاہیے، انہوں پتہ ہی نہیں جس محبوب نے تسا کلمہ پڑھیا۔ مولا علی نے عمر بن عبد ود نو قتل کیتا نا، گھوڑا ادھر خندق دے لے آیا تے مولا علی نے انہوں جو قتل کیتا نا تے بعد رسول اللہ دی بارگاہ صحابہ گئے انہاں کہ حضور وہ کہندے عمر بن عبد ود دی لاش دے دیو 12,000 درہم دے دیا۔ صحابہ پیٹا تے پتھر بدے ہوئے سن، صرف تے بند بدے ہوئے سن تے جنگ لڑن بیٹھے ہوئے سن۔ کسے صحابی نے بھی نہیں کہ حضور 12,000 لے لو، اتنی تلوار آ جان گیاں، روٹی آ جائے گی، خیمے آ جان گے، کپڑے آ جان گے۔ میرے آقا نے فرمایا ان کو کہہ دو مردوں کے پیسے ہم نہیں لیتے۔ اساں جنہاں دا کلمہ پڑھیا تسی پوری دنیا دے مانگ کے بھی تواڈے پیسے نہیں پورے ہوندے، جو تیرے در سے یار پھرتے پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ اپنے آپ کو بدلو، اسی بالکل ملک ساڑھے بزرگاں بڑھایا، یہ پتہ ٹوٹن دا بھی اسی کوئی روادار کوئی نہیں، پتہ بھی ہاں جی کسی نے نقصان پہنچانا تو بڑی دور ہے۔ باقی یہ کہو کہ حضور دی عزت ہوتے گل نہیں ہوئے گی، اینج نہیں ہوتا۔ حضرت سعد بن ربیع زخمی ہو گئے میدان احد، 70 زخم لگے ہوئے، نبی علیہ السلام نے حضرت زید بن ثابت نے بھیجا، فرمایا پیش کیا ہو سعد بن ربیع دا کی حال ہے؟ فرمایا مل جائے تو پھر پوچھنا کیف تجدو کا، دسو جی کی حال ہے؟ کیوں جی فرمانے میں گیا تو سعد بن ربیع آخری سانس لے رہے، میں کہا میں نے رسول اللہ نے بھیجا، فرمایا ابلغ رسول اللہ عنہ السلام وقل لہو یا رسول اللہ جزاک اللہ تعالی عنا خیر جزا ما نبی عن امتہ، حضور ساڑھی طرفوں اللہ آپ نو بہترین جزا دے، انہاں نبیوں تو بھی اعلیٰ دے جنہاں نو اللہ نے اپنی امت دی طرفوں دتی۔ تے نال اے بھی کہنا انی اجد ریح الجنہ، حضور میدان احد وچ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اے توجہ کرنا، جڑے سارے لوگ کہہ دیں نا انہاں مولویوں نوں اور موضوع ہی کوئی نہیں آندا، میں کہ جلیا موضوع تے 70 زخم لگے ہوئے روح نکل رہی ہوئے موضوع تے حضور اس ویلے بھی یہی سی۔ آپ نے فرمایا وابلغ قومک عنی السلام وقل لهم ان سعد بن الربیع یقول لكم انه لا عذر لكم عند الله ان يخلص الى رسول الله ومنكم عين تطرف ثم لم يبرح ان مات۔ فرمایا صحابہ نو جا کے میرا سلام کہنا تے نال انہاں نو کہنا کہ سعد بن ربیع ایک آپ کو پیغام دے رہا تھا، فرمایا تہاڈے وچوں ایک بھی زندہ ہویا اور حضور دی طرف کسے دا ہاتھ اٹھ گیا کہ اس ایک نو بھی رب معاف نہیں کرے گا۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں یہ جملہ کہہ کر سعد بن ربیع شہید ہو سانو نواں دین پڑھانا چاہتا ہے۔ جاندے جاندے آپ دیاں صرف 2 بیٹیاں سن، آپ نے بھی نہیں کیا صدیق اکبر نو جا حضور دی بارگاہ وچ جا کے کہنا حضور میری بیٹیاں دا خیال کرنا، حضور میرے گھر دا خیال کرنا، انہاں نوں روٹی یتیمہ ہو گئیاں تو یتیمہ نو کون کرے گا؟ نا نا چاہتے بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا۔ گلاں کرتے ہو تسی بیٹھ کے سارے جناب کی یہ نا مولویوں نو اور اس مسئلے تو علاوہ کوئی نہیں۔ میں کہا جی کتنے مسئلے سن، سعد بن ربیع کو گل کی تھی، فرمایا رسول اللہ دی حفاظت کا خیال کرنا اور روح پرواز ہو گئی، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے جس مسئلے کا، تو پھر باتیں تم یہاں سے یہ پھول نہ ہو تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپش آمادہ، سارا کائنات حضور دی دم قدم نالے۔ جد اوتھے گل ہو گئی پھر ساڑیاں پگڑیاں دا کی فائدے، اساں بھی وٹ انہاں نوں کی دینے پھر جناب ساڑیاں پھر کی عزتاں تے مولانا صاحب جناب حضرت صاحب زندہ آباد تے مرد آباد تے حضرت فلانی جگہ پہنچے ہوئے تے یا کتھے پہنچے ہوئے، انہاں نعریاں دا کی فائدہ جدوں رسول اللہ دی عزت دی گل کوئی نہ کرے، بس انہیں جانا بس ہمارا اور کوئی مشن نہیں ہے، کوئی بھی حضرت بھی کھڑے کوئی نہیں ہوئے، اسی سجدہ نو کھڑا کرنا ہے، تانوں نوجواناں نو کھڑا کرنا، اسی تے تہاڈے واسطے راہ ہموار کر رہے ہیں، تسی مڑ کے ساڈے خلاف تقریراں کر رہے ہو، اسی تہاڈے واسطے راہ ہموار کر رہے ہیں، پٹواری گھر آ کے تانوں جناب سارے کاغذ دے وے جناب کوئی غلطی تے نہیں ہو گئی، نہ کہ تسی مہینہ مہینہ پٹواریاں پیچھے نسو۔ ہاں میں جس اسلام دیاں گلاں کردا ہوں اسلام اتنا ڈاڈا ہے کہ اگر کسی دے گھر آٹا نہ ہوئے تے عمر امیر المومنین عمر، اسلام اتنا ڈاڈا ہے کہ عمر دی کنڈوں تے بوری لدوا کے غریباں دے گھر پہنچاندا۔
توجہ بھائی ایران فتح ہویا تسی کہندے ہو ملک دے اندر ساری دو نمبری ختم ہو جائے تے حکمران دو نمبریاں چھڈ دین رعایا بھی چھڈ دین پانی تو اتوں آندا کہ تھلو آنا جی پرنال اتوں آندا تے جد اوتے تسی بیٹھے ہو بندے بن جاؤ تھلے رعایا ٹھیک ہو جائے ایران فتح ہویا تو صحابہ دے بارے کہنا لٹ مار ایران فتح ہویا سپر پاور حضرت سعد ابن ابی وقاص فاتح ایران آپ نے مال غنیمت بھیجا یہ مال غنیمت ہے یہ لوٹ مار نہیں ہے یہ قرآن نہیں پڑھا تو قرآن پڑھ یسألونک عن الانفال وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ یہ لفظ کا ترجمہ اسی تنو کر کے دینے ہے کی معنی ہے لوٹ مار اس کا معنی نہیں ہے ہاں نہیں تو پھر سانو بلا اسی تنو دستیا امام احمد رضا دا کی ترجمہ کیتا امام ربانی دا کی کیتا امام اعظم ابو حنیفہ کی کیتا سلطان الہند کے کیتا یارویں والے پیران کی کیتا شہاب حضرت شیخ شہاب الدین سروردی کی دا معنی داتا علی حجویری کی دسیا تو گلہ کرنے نہیں پتا تو پھر دین پڑھو اسی کہتی تو آنو کیا اسی میں آج تک نہیں بولے ابھی کرکٹ کی کھیڑی جاتی میں دارے میں پتہ ہی نہیں نہ میں نے پتا ہے بلہ اینج پکڑو تے پھر بندہ آؤٹ نہیں ہوتا اینج پکڑو تے آؤٹ میں نے نہیں پتا ہے نا گلہ بلہ نہیں پتا میں نے حق ہی نہیں بڑھتا میں ایک منڈا کرکٹ کھیل رہا ہوں تو میں انہوں نے بلہ پکڑ لوا اور بچے ادھر آپ بلہ ایسے پکڑتے ہیں بل کیا ایسے جیتا جاتا اور کہ مولانا صاحب ساری زندگی تو جیتی رہا تینوں کی پتا ہے کرکٹ کا تو ساری زندگی گیندہ کھیڑیاں تینوں کی پتا ہے جڑے تلواراں نال کھیڈے جڑے تلواراں نال کھیڈے تو انہاں دے بارے تبصرہ کرنا تلواراں بھی انج کھیڈے 12 یا 9 تلواراں خالد بن ولید دے ہاتھ ٹوٹیاں اقبال کہتا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا اپنا کو تیرے ملک سنبھالا ہے ڈالر ہوتے جا رہا مہنگائی آگ لگی کھڑی انہوں کنٹرول کر صحابہ کر گئے جو کرنا تھی تیرے کو نہیں پوچھا جانا صحابہ کون سن ہاں جی رب نے خود نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فلم یجد قلبا انقا من قلوب اصحابی فرمایا اللہ تعالیٰ نے ازل کے اندر ہر بندے کے دل کی طرف دیکھا اور میرے صحابہ کے دلوں سے پاکیزہ اس نے دل کوئی نہیں پایا لو جی ایران فتح ہو گیا حضرت سعد بن ابی وقاص مال غنیمت لوٹ مار کر نہیں وہ حدیث پاک مجمع جو سناوے حضور فرما دیں مجھے اور بھی بہت ساری فضیلتیں دی گئی فضلت علی الانبیاء بستن تو سنائے گا حدیث بلایا پیچھے جڑے مجمع طالب علم بیٹھے انہوں کو اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وحلت لی الغنائم نبی علیہ السلام نے فرمایا 1,24,000 انبیاء اور رسول تشریف لائے فرمایا کسی نبی دی امت غنیمت حلال کوئی نہیں سی فرمایا یہ تو اللہ نے میری وجہ سے غنیمت کو حلال کرا جب حضور کی یہ خصوصیت ہے تو اس کا انکار کرتا ہے تو اس کو لوٹ مال سے مانتے حضور نے تو اس پر فخر کیا ہے اس بار وحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا ارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون جتنے تو بھول گیا حضور نے ادھے فخر فرمایا حضور نے فرمایا کہ میں نے فخر اس بات ہوتے کہ میرے اوپر اللہ نے نبوت اور رسالت کو ختم کر دیا لو جی مال غنیمت پہنچا مدینہ منورہ حضرت سعد نے ایک رکا لکھیا حضرت عمر نو میں عرض کی تھی حضور اے جڑے سپاہیاں نو بعض جگہ سونے ہیرے جواہرات اس مقام تو ملے کہ اللہ تو علاوہ ویکھن والا کوئی نہیں سی لیکن کسی سپاہی نے ایک سوئی دی بددیانتی نہیں کی تھی صحابہ دے بارے کہنا لوٹ مار کر دے انہوں نے فوجی بھی لوٹ مار نہیں سکتے حضرت عمر روپ ہے حضرت عمر روپ ہے جب روئے نہ تھے حضرت مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ ساتھ تشریف فرماتے انہوں نے حضرت عمر کے کاندھے پر ہاتھ رکھا فرمایا عمر روتا کیوں ہے عففت عفت الرعیہ فرمایا جب تو بددیانت نہیں ہے تو تیری رعایا کیسے بددیانتی کر سکتی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 حضرت عمر
مدینہ منورہ انہاں دے سپر پاوراں دشمن سن اج ساڈیاں بہت دشمن سپر پاور دشمن سن انہاں دے مدینہ پاک تو کلے چلے ایک کوٹ تے نال ایک غلام تے نال حضرت عمر کیوں جی انہاں دے جسم نہیں تیر نہیں چل لگے انہاں نوں تلواراں نہیں چل انہاں دی دشمنیاں کوئی نہیں تسی دا 10 گڈیاں اگے تے 10 پیچھے حضرت عمر کلے چلے مدینہ منورہ تو بیت المقدس آپ نے فرمایا بھئی دو تو اٹھ لے نہیں سکتے قوم کا خزانہ ہے ہاں اے میں تیرے نال ضرور کراں گا جب تو تھک جائے گا نا تو تینوں تے سوار کر کے عمر نکیل پکڑ لوے دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے جب آئے مدینہ آپ پہنچے نا شامل کے شام آپ کے پیروں میں موزے سن چمڑے دے آپ نے اتارے ایک موزہ ایتھے رکھ دیتا دوسرا ایتھے رکھ دیتا حضرت ابو عبیدہ بن جراح فاتح اگے کھڑے سن انہوں نے کہا ما یسرنی یا امیر المومنین اتفعل هذا ان علی الشام استشرفوک اور میں امیر المومنین ایک گل میں نے تواڈی بڑی چنگی نہیں لگی بالکل سارے اتنے اہل شام کھڑے انہوں نے بڑے بڑے سردار کھڑے انہوں نے یہودیاں دے بڑے بڑے عالم کھڑے انہوں نے بڑے بڑے سنادید کھڑے وہ کی کہن گے نا دے امیر المومنین نو یہ بھی نہیں پتا بھی جرابہ جیبہ پائیاں جاندیاں یا موڑے تے رکھیاں جاندیاں بالکل میں نے تھوڑی گل نہیں چنگی لگی اے کی تسی کیتا فقال ابا حضرت عمر جدو سنیا نا تے آپ نے لمبی سانس کھینچی فرمایا لو یقول ذا غیروں کا با عبیدہ جعلتہ نکالا للامت فرمایا ابو عبیدہ اگر تیرے علاوہ کوئی اور بات کرتا نا آج میں اس کو یہاں کھڑے کھڑے وہ سزا دیتا قیامت تک حضور کی امت کے لیے عبرت بن جاتی ہن ذرا کان کھول کے سننا آگے پاکستان دی عزت رسول اللہ دے دین نال ہے جے تسی دین نو دیس نگالا دینا چاہتے ہو تو پھر کسی دی کوئی عزت نہیں ہاں یہ گل یاد رکھو حضرت عمر فیصلہ فرما گئے ترجمان نبی ہاں یہ انہاں دی زبان چوں نکلیا آپ نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے کہ یہاں یہ بڑے بڑے پیسے والے اور بڑے بڑے لوگ جرنیل ان کے کھڑے ہیں عمر کے یہاں موضع رکھنے سے بےزتی ہو گئی فرمایا سن الا كنا ذل قوم فعزنا اللہ بالاسلام میں ذلہ دا معنی نہیں کرتا اس میں تفضیل ہے میں صحابہ دی عظمت دی وجہ تو معنی نہیں کرتا فرمایا پوری دنیا دے یار سانو کون جاندا سی عمر تے وہی عمر سی جد کو 6 اٹھ نہیں سن قابو آندے اج 36 لاکھ مربع میل تے حکومت کر رہا تے اے عزت ساڈی ذاتی نہیں اے تے رسول اللہ دے دامن کرم دا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اگلی گل آپ نے بڑی ڈاڈی کی تھی تسی بھی کان کھول کے سن لو علماء بھی کمپیوٹر پیچھے لگ پے ہوئے مدرسے میں کمپیوٹر پڑھایا جاتا ہے میں اگر طالب علم میں حدیث یاد نہ کرا سکتا تو دس کیڑے دین پیچھے لگے انہاں دی مطلب وراثت لے کے انہاں تے کوئی حدیث بھی ممبر تے کدی نہیں پڑھی یہ بھی طالب علم کو کمپیوٹر دینا لا دیتا جی یہاں جدید تعلیمی پڑھائی جاتی ہے میں اگر جدید پڑھ کے دیکھے کی ہو رہا ہاں اقبال کہندا اقبال بات نہ کر یہاں علم خودی کی موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات بہتر ہے کہ ان بیچارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہے بعض کے احوال و مقامات معصوم کے حق میں یہی تربیت اچھی موسیقی و صورت گری و علم نوازش کامن مسلمان نیوزی لینڈ شہید ہو جان 1 منٹ کے لیے یہاں خاموشی ہوئی اینج نہیں ہو اقبال کہنا میں یورپ پڑھن گیا نا تو اتھوں دا ایک لارڈ فرنگی وہ اپنے پتر نو کہہ رہا ایک لرد فرنگی نے اپنے پسر سے کہ منظر وہ طلب کر کے آنکھ نہ ہو کبھی تیری سیر سینے میں رہیں راز ملوکانہ تو بہتر کرتے نہیں کبھی محکوم کو تیغوں سے زیر وہ کہنے لگا لارڈ فرنگی اپنے پتر نو کہہ رہی تھی پترا وہ سدا مسلمانہ نو غلام بنا کے رکھنا ہے اور فرنگی کہنے دا تو پتر کہنے لگا ابا جی یہ تے غلام نہیں بن دے یہ تے 8 تلوارہ لے کے بدر چلے جاندے یہ تے سمندر میں گھوڑے سٹ دے دیں انہاں نوں تے تیر لگے تے کہندے ہیں فستو بالرقابت یہ تے غلام نہیں بن دے انہیں کہا میں تینوں دسنا ہے غلام سنو بھائی میں جدید تعلیم دا مخالف کوئی نہیں لیکن میں اس تعلیم دے حق کے چاہ جیڑی تعلیم انسان نوں کرے رسول تک لے
جڑے تعلیم انسان نو اللہ دا بھی باغی بنا دے رسول اللہ دا بھی باغی بنا دے تے اسلام دے اوتے انگلیاں چکے نہیں جی ایسے نہیں تھا، تو اقبال اس تعلیم دے بارے پھر کی گل کی؟ ہاں جی اقبال کہندا اس لرد فرنگی اپنے لاڈ فرنگی نے اپنے پتر نو کیا پترا یہ گل تیری بالکل ٹھیک ہے، یہ تے صدیاں بعد دریائے جہلم وچ بھی چھال مارن لگے سن، مارن لگے سن مارن لگے وہ تے ہٹ گئے نہیں تے دریائے جہلم وچ بند ہی چھال مار جدوں اسی اس ہالینڈ والے دے خلاف جا رہے ہاں تے مارن لگے سن منڈے انہاں کہتے صدیاں بعد بھی دریاواں چھال مار دین لگے، انہاں نو غلام کیویں بنایا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو، تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر جائے اسے پھر۔ انہوں نے کہا انہوں تعلیم ہو جی پڑھاؤ، ایک گل تے ٹرمپ بھی صحابہ کے بارے نہیں کر سکتا، پتہ ہے صحابہ کے بارے میں کی نظریات رکھتے تعلیم ہو جی پڑھی ہوئی ہے، انہیں ایویں نہیں گل کی تھی، تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر جائے اسے پھر، تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ایک ڈھیر۔ اقبال کہندا فرنگی کہن لگا انہاں نو تعلیم ہو جو پڑھاؤ، مسلماناں دا پتر پہاڑ ہوے ہمالہ دا، سونے دا پہاڑ ہوے، ساڈی تعلیم پڑھ کے مٹی دے جناب پاک وچ مل جائے۔ یہ جڑیاں گلاں انگریز نہیں کر سکے انہاں دے منہ وچوں پئیاں نکلیاں، صحابہ انگریز تے اج تک وہ زخم چٹتے پین۔ خالد بن ولید دی قبر تے ایویں میزائل نہ ماریا، وہ تے لگ ہی نہیں سکدا میزائل، میں خود حاضری دتی، ایڈی وڈی مسجد اے سارا جڑا دو ستون ملاؤ تو ایک کتنی وچکار جگہ ہے، ایک ستون اس مسجد دا بندا سی، ہاں جی ایڈی وڈی مسجد، ایڈے اوتے جناب مینار تے ایڈے اوتے گنبد، خالد بن ولید دی مسجد اس کونے وچ مزار مبارک سی، اودے اوتے بھی گنبد، کیڑا میزائل سی جڑا اوتوں گنبد نو مطلب سوراخ کر کے تے خاص آ کے خالد بن ولید دی قبر۔ میں حضرت تو جب خبر آئی تو میں پورا اخبار دیکھا، عالم اسلام میں جو کسی ایک دی بندے دی مذمت نہیں، ایک بندے دی مذمت نہیں سی کہ یار سیف من سیوف اللہ دی قبر تے حملہ ہو، یعنی انہاں دے نزدیک گل یہ جڑیاں گلاں انہاں کرنیاں سن، اج بھی انہاں نو خالد بن ولید دی تلوار دا پتہ ہے، اس واسطے انہاں مسلماناں بچے جتھے بیٹھن گے نہیں جی اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، وہ ایٹم بم چلا کے بھی آج پھر ہیرو ہے، پوری دنیا تے امن دا دائی ہے امریکہ، ایٹم بم چلایا انہیں، کروڑاں بندے مارے، آج بھی وہ جناب منصف ہے، تسی آج بھی حضور دی تلوار نو منن واسطے تیار نہ ہو، اے وہ تعلیم دے حضور اثرات ہیں، حضور دی آج بھی تلواراں دی نفی کر دین پیا کہ جڑا مولوی تک او جی نہیں اسلام اخلاق سے پھیلا، میں کہا 10 میں پھر حضور 27 غزوات تلوار پکڑ کے کیوں تشریف لے گئے؟ میں نہیں پڑھیا حضور نے کسی صحابی کو تسبیح دتی ہوے، اگر کوئی دسے گا میں مان جاواں گا، میں تو خدا پاک رسول کا خدے کا کام تو اتنا ہی ہے، اگر کوئی مولوی دسے گا تو میں روایت مان جاواں گا، لیکن اے میں ضرور پڑھیا کہ میدان احد وچ حضور ان تلوار چاہیے، فرمایا من یاخذ ھذا السیف بحقہ، فرمایا یہ تلوار کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے گا، اور اس حضور تلوار تے لکھیا کی تھی وفی الاقبال مکرمۃ وفی الجبن عار والمرء بالجبن لا ینجو من القدر، اس تلوار جڑی حضور نے چکی نہ تے شعر لکھیا سی آگے بڑھنا عزت ہے، بوز دلی ویسے ننگے شرم اچھا شرم ہے ویسے آر ہے، فرمایا کوئی بندہ بھی اپنی بوز دلی سے تقدیر سے نہیں بچ سکتا۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں یہ نہیں پڑھیا حضور نے کسی صحابی نو داغا دیتا ہوئے تو تسبیح بنی ہوئے، حضور نے فرمایا یہ لو تسبیح تو بڑھ جانی سی، میں اے ضرور پڑھیا کہ حضور نے لکڑی پکڑائی تے فرمایا وہ تلوار بڑھ گئی۔ کیوں دین دی تسی نہیں تشریح کر دے، کیوں کفر کو ڈرے بیٹھے ہو، حضور دی تلواراں دیاں نفیاں کر دے ہو؟ اج دا نتیجہ کی نکلیا؟ برما دیاں بچیاں زندہ دا انہاں کباب بنائے، لاتاں تے پیر کٹ کے انہاں کباب بنائے، بچی چیخ دی رہی، دسو یار زندہ بازو کٹ لیا جائے تو دا کی بچنا ہے؟ ایک واری تو انہاں زور
للکارے اڑانا بچیاں نے کہ ہن محمد بن قاسم نہیں آنا. مڑ کے ساڑھے خلاف بیٹھ کے تبصرے کرنے ہوگی. بیک والے کیا کرنے لگے؟ کچھ بھی نہیں کرنے لگے. ساڑھے پیو اسی کوئی حکومت لینڈ چلے تسی اسی تہانوں کہندے آپ عزت دی زندگی گزارو. مر تے ان بھی جانا ہے, چج نہ تے مرو. جی میرے آقا نے قبر وچ پوچھ لیا لوگا مینوں ایتھے پتھر مارے اس دین دی خاطر, تو ساری زندگی میرے دین دے خلاف پتھر کرے کی بنے گا قبر و حشر وچ؟ کل تسی حوض کوثر تے پانی پین جانا ہے, 2 فٹ دیاں زباناں نکلیاں ہونیاں. کہ میرے آقا نے فرما دیتا اور میری عزت دا مسئلہ ہے سی, تو کتے سی کی کہے گا میں پتراں دے ویاہ کردا پیا سی, میری ملازمت دا مسئلہ سی, کیڑے پاسے تسی چل پئے ہو؟ انہیں جانا قیامت والے دن حضور ہی آن کے تے گل بنے گی. ہاں وانا حضور نے خود فرمایا جے تے ناز کیتا, حضور نے خود اپنی شاناں بیان فرمائیاں. یہ تو حضور مسئلے ہی ختم ہو گئے, لبیک دے نعرے نال پورے عالم اسلام وچ ختم ہو گئے. میلاد منانا جائز ہے یا نہیں؟ گل بہت اگے چلی گئی, پوری امت انج کھڑی ہو گئی. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. اے گلاں بہت اگے چلیاں گئیاں, ہن اے گل کوئی نہیں کردا. یا رسول اللہ کہنا جائز ہے نہیں. بات آپ اب ہن میں تانوں قسم اٹھا کے گل کر رہا, دودھ پیندا بچہ ہوے نا, اے جڑا نعرہ ہے بھریا ہویا اس تے کمرے چ لا دیو تے دودھ اور پیندا ماں دا چھڈ کے اینج شروع کر دے گا, اینج شروع کر دے گا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. شالا بوس دلاں کدی نیند نہ آوے. کیوں جی؟ اے خالد بن ولید دی دعائے جلال ہے. بد دعا تو میں نہیں کہنا نا, کیوں جی؟ دعائے جلال, دعائے جلال ہے. شالا بوس دلاں کدی نیند نہ. آپوں بوس دل اور حضور جیڑا لبیک دا کام کی کرتے, او ہن ویکھیا لبیک دا کی بنیا, اے ویکھیا کی بنیا, وے بیٹھے نا کی بنیا, کی بنیا جی؟ اتنا تو ہونا ہی سی. کس منہ سے کہتا ہے اپنے آپ کو عشق باز؟ اے روسیہ تم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکتا. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جاندا ای, ہر ایک نو قد پرکھ ہوندی کوئی لکھ تھی ایک پچھاندا ای, ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی. گھر بیٹھ کے تفسیر وہ نانا لبیک کا ہمارے ساتھ ہمارا تعلق ہی نہیں ہے لبیک سے. پھر بتا دے رہا کس سے تعلق. لبیک تو مانا ہے وے حضور میں بھی حاضر, میرے بچے بھی حاضر, میرا مال بھی حاضر, میری عزت بھی حاضر, میرا ماں پیو بھی تہاڈی عزت تے قربان ہونا تے حاضر. لبیک دا یہی مانا ہے, اور کوئی سیاسی ہے نعرہ نہیں. ایدے نال ہی تے برکت ہوئی. غازی تنویر قادری دلیری نال اندر بیٹھیا تے ساڈے 1 لاکھ تو زیادہ تھا. اخباراں نے لکھیا نا ساڈے بندے گرفتار ہوئے تے سارے اتنے گرفتار ایویں ہو گئے. اس نعرے دی برکت نال ہی تے اندر رہ سارے. دل سے عشق توانا می شود. اقبال کہندا عشق رسول ہوے تے بندہ دلیر ہوندا, ہاں ورنہ بندہ بھوں بھوں ہی کردا نا, مر گئے کچھ نہیں رہا. نعرے لانے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, اور ایک پرچہ کٹیا گیا تے تو سر تے باہر رکھ لئی, وہ پرچہ کٹ وہ تانوں پتہ نہیں پرچہ کٹے, پھر کی ہویا؟ جھوٹ مارتے رہے ہو ساری زندگی. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ. توجہ. وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا, وانا قائدهم اذا وفدوا, وانا خطیبهم اذا انصتوا, وانا شفیعهم اذا حبسوا, وانا مبشرهم اذا یئسوا. الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی, ولواء الحمد یومئذ بیدی. یہ حضور اپنی شانہ خود بیان فرمائی. فرمایا سب سے پہلے قبر انور سے میں باہر آؤں. حضور نے فرمایا جب ساری دنیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی نا, میرے آقا نے فرمایا اس دن قیادت میری ہوگی.
اس دن پھر لبیک کے منکراں نوں پتہ چلے گا حضور فرمان کہ تو میرے واسطے حاضر ہی کوئی جہدے واسطے حاضر نہیں ادھر جا اے تے لبیک والے نوں بلاؤ جڑے زمین بھی پھاڑ دے سن آواز نال تے پہاڑ بھی اڑا دیندے سن آ انہاں نوں لا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لو جی تو سوچو